السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ کیوں مارا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو خدا تعالیٰ نے روز اول سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سے برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا مشن سونپا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 23 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو محبوب فرمایا۔ اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ انبیاء کرام کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو کھلی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی زندگی گزار رہی تھی، تو خدا تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ دوستو آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر محل فرعون میں پرورش کا زمانہ، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ شامل ہے۔ دوستو یہ وہ علم ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر میں خدا تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہے کہ ملک الموت کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ رسید کر دیا۔ ملک الموت واپس خدا تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خدا تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، جاؤ ان کو کہو کہ بیل کی پونچھ پر ہاتھ رکھے، جتنے بال آگے اتنی زندگی ملے گی۔ ملک الموت نے خدا تعالیٰ کا پیغام آپ علیہ السلام تک پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار اس کے بعد کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد موت ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی ہی صحیح۔ پھر ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو دکھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔